حکیم اختر صاحب یہ ان کے پاس ایک سند ہے اور 4 اس میں خلافتیں ہیں، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سروردیہ. اسی طرح بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، ان سب کے پاس ایک ایک سند ہے. کتنی ہے؟ جس کو خلافت ایک شیخ سے ملی ایک سند، اس کو ایک ایک سند شمار کرو. اب ہماری سندیں دیکھو، اس کو 4 سند کہا جائے گا. کیا کہا گیا؟ اب میں متصل سند بیان کر رہا ہوں. ہمارے شیخ نے لیا سید احمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی المرتضیٰ سے. علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے نقشبند کی سند دی پیر فضل علی قریشی سے، اور انہوں نے قادریہ کی نسبت دی حماد اللہ حالیجوی سے. کس سے لی؟ قادریہ کی سند الگ شیخ سے مل گئی. سند کی بھی 4 سند ان کے ساتھ ہو گئے اور نقشبند کی بھی، تو یہ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 8. انہوں نے ہمارے شیخ کو خلافت دی سید احمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. 8 سندیں ان کے پاس آ گئی. اس طرح حضرت کے 4 خلفاء نے بھی ان کو خلافت دی، لہٰذا یہ بھی 8 سندیں ادھر داخل ہوں گی، کیونکہ جس کو خلافت ملی وہ 8 سندوں کا مالک ہو جاتا ہے. تو رشید احمد شاہ جمالی صاحب، حکیم خدا بخش شیلانی، مولانا عبدالعزیز صاحب اور ایک اور بزرگ تھے، ان کا نام میں بھول گیا ہوں. یہ حضرت نے فرمایا 4 خلفات، تو یہ 4 8 کتنے ہو گئے؟ 40 ہو گئے. پڑھنے میں نہیں تو 4 8 32 اور وہ 8 5 5 8 40 40 ہو گئے. کتنی سند ہو گئی؟ اچھا ادھر آ جاؤ صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دی حضرت علی المرتضیٰ نے خلافت دی. کس میں؟ نقشبند میں. قادری 8 سند ادھر صوفی اقبال صاحب کو منتقل ہوئی. پھر صوفی اقبال صاحب کو خلافت دی مولانا زکریا صاحب نے. مولانا زکریا صاحب کو دی خلیل احمد سہارنپوری نے. خلیل احمد سہارنپوری کو خلافت دی رشید احمد گنگوہی نے. رشید احمد گنگوہی کو خلافت دی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے. کتنی ہو گئی؟ 4 ادھر اور 8 12 ہو گئی. غالباً ان کو مولانا فقیر محمد صاحب نے بھی خلافت دی، اور وہ تھے اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. کتنے ہو گئی؟ 8 16 16 اور 40 کتنے ہوتے؟ 56. 16 40 کتنے ہوئے؟ 56 سندیں ہوگی. اب آ جاؤ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو متصل سند سلسلہ شاذلیہ سے اجازت ملی. کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ پھر ہمارے حضرت کو بھی سلسلہ شاذلیہ والے اجازت دی، احمد علی شاہ صاحب کو. کتنی ہو گئی؟ 58. صوفی اقبال صاحب کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ ان کو سلسلہ شاذلیہ نے الگ سے اجازت دی ہے. یہ کتنی ہو گئی؟ 59. اور حاجی صاحب کی طرف سے بھی آ رہی ہے. سب میں 60 ہو گئی. تم لوگوں کو میں بھی سندیں بیان کرتا ہوں، سارے سند کے پجاری ہوں. کتنے ہو گئے؟ 60 سندوں کے ساتھ ہم گمراہ ہیں. جس اور تم خبر واحد ہوتے حق. کتنے ہو گئے؟ اتنا سوچ لو نا کہ میں اس دور میں ہوں، بڑے بڑے موجود، اور اللہ تعالیٰ یہ علوم کہاں سے دے رہا ہے اس کو. اب گھاٹ گھاٹ کا پانی ابھی آتا ہوں، ابھی باقی ہے، ختم نہیں ہوا ہے. ایک سند ہماری چلتی ہے جو میں نے سنائی، وہ شیخ مخدوم ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ تک متصل جاتی ہے. تو شیخ مخدوم ہاشم سندھی نے سلسلہ شاذلیہ، شتاریہ، قادریہ، نقشبندیہ، سروردیہ 7 سلسلے انہوں نے بھی طے کیے تھے، اور 7 سلسلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی طے کیے تھے. کتنی سندیں ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 7 سلسلوں کی الگ آ گئی. کتنی ہوگی؟ 74 متصل سندیں. کتنی؟ اب ہٹ جاؤ. عالم رؤیا رحمانی خواب کی سند ہے اس فقیر کی سند. میں نے امام جعفر صادق سے اب سند بیان کرنا، یہ سند برحق سند ہے.
لہذا اس کو رحمانی خواب کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ کیونکہ یہ سند حقیقت میں بھی صحیح ہے. میں کچی باتیں کبھی نہیں کرتا. یہ کتاب ہے شفاء العلیل القول الجمیل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. تاسو تزا کار خیم دیتا تاسو بھیا اچھا. مولانا نے فرمایا کہ میں نے حضرت ولی نعمت یعنی مصنف سے پوچھا کہ شیخ ابو علی فارمدی کو ابو الحسن خرقانی کے ساتھ نسبت رکھتے تھے، اس رسالے میں کیوں نہ ذکر کیا؟ فرمایا یہ نسبت اویسیت کی ہے، یعنی روحی فیض ہے، اور اس رسالے میں غرض یہ ہے کہ نسبت صحت کے من اور ان عالم شہادت میں جو ثابت ہے مذکور، لیکن اویسیت کی نسبت قوی اور صحیح ہے. کون فرما رہے ہیں؟ آگے سنو. شیخ ابو علی فارمدی کو ابو الحسن خرقانی سے روحی فیض ہے، ان کو بایزید بستانی کی روحانیت سے، ان کو امام جعفر صادق کی روحانیت سے. یہ مسجد ہے، اس میں کلمہ پڑھ کے بولوں گا نہلا دو مجھے، میں گناہگار ہوں لیکن یہ چیزیں مجھے حاصل ہیں. میں نے امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے نانا قاسم بن محمد میں، یہ سند موجود ہے اصل میں بھی اور میں نے خواب میں بھی دیکھی. میں نے اب سند بیان کر رہا ہوں کرسی پہ، اور کرسی کو والا خواب آج دلیل بن رہا ہے، کرسی پہ بیان کر رہا ہوں. امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق کی طرف سے، ان کو سلمان فارسی سے، ان کو ابو بکر صدیق سے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں نے شیخ ابو الحسن شاذلی سے، انہوں نے حضور سے. یہ سند بیان ہو گئی، یہ خواب کی ہے. ابھی آ رہا ہوں، صبر کرو، میں اب چھوڑوں گا نہیں. اب ظاہر ہونا ہے تو ہونے دوں، میں کیا کروں، میں تو چھپا رہا تھا. 56 سندیں ہو گئی. اب یہ میں تمہیں روحانی سندیں بتا رہا ہوں. یہ کہاں پہنچی؟ اب میری تیسری سند. میں نے امام ابو حنیفہ سے، انہوں نے امام جعفر صادق سے. اب اس کو رحمانی خواب کہا جائے گا. آج تک کہ کسی نے دیکھا؟ ایک کاغذ میں دکھا دوں. اب میں نے بیان کیا تو نقل پیدا ہوگا. اب دیکھو، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مجھے بیان کرنے دوں. اویسی سند دوسری، میں نے مفتی رشید صاحب سے، انہوں نے شاہ عبد الغنی پھولپوری سے، یہ اویسی سند بیان کر رہا ہوں. انہوں نے اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. میں نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے. تم نے دیکھا ہے؟ یہ مسجد میں جھوٹ نہیں بول رہا. مجھے یہ شیخ الکلام کے خواب نہیں، میں پہلے بتا رہا ہوں. میں خواب کی تعلیم میں چھپا رہا تھا، مگر یہ جو بار بار مجھ پہ اعتراض ہوتے ہیں نا، اس لیے تو کثیر خواب شیطانی نہیں ہو سکتے. کیا؟ اور سارے اہل حق بزرگان دین ہوئے تو سنت کو زندہ کرنا اور شریعت کو زندہ کرنا، اور شریعت کو اس کے اعتدال پہ لانا، اس کے علم اور عمل میں غلطی نہ کرنا، یہی کام ہوتا. اب یہ اویسی سند ایک یہ ہو گئی، دوسری بیان نہیں کروں گا. اب عالم کشف کی سند ہے جس کو روحی فیض کہتے ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب سے، خواجہ معین الدین چشتی سے، شیخ عبد القادر جیلانی سے، مجدد الافسانی سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سے، شیخ شہاب الدین سہروردی سے، شاہ رکن عالم سے.